یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے، عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے صرف۔ بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے ذلیل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور، اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے۔ زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اگر وہاں ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے، ان پڑھ ہونا نہیں۔ پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں، جذباتی ہیں، اکھنڈ ہے، اکھڑ مزاج کے لوگ ہیں، وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے، لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک، لیکن تقوی جو ہے وہ ذرا ایک نیگیٹو بات ہے، بچنا اللہ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، یہ ایک منفی کانسیپٹ ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نہیں، آگے بڑھو، اس کا قرب تلاش کرو، تقرب، اس سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ۔ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے بات بالکل کھل گئی۔ تقوی اور تقرب اللہ کے لیے جہاد۔ تقوی شرط لازم ہے، پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں، جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں۔ اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کی